السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ کا الدرس الاول یعنی پہلا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا الدرس الثانی یعنی دوسرا سبق ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما بلغت السابعۃ من عمری، جب میں میری عمر میں سے 7ویں کو پہنچا، یعنی جب میری عمر 7 سال کی ہوئی۔ بلغ یبلغ، بلوغن کا معنی پہنچنا، اور بلغہ قضا اس کا معنی ہوتا ہے علم ہونا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ مجھے علم ہوا کہ تیرا بیٹا مر گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کو آپ عربی کے اندر اس طرح بنائیں گے، بلغنی ان ابنک قد مات اصحیح ھذا۔ تو یہاں پر دیکھیے بلغ کا معنی یہاں پر علم ہونا، یعنی مجھے علم ہوا۔ جس کو علم ہوا ہو اس کو مفعول بنائیں گے، اور جس کا علم ہوا ہو، جس چیز کا بھی علم ہوا ہو اس کو فاعل بنائیں گے۔ تو یہاں پر ان ابن کا قد مات، یہ جملہ جو ہے یہ بلغ کا فاعل ہے اور یا اس کا مفعول ہے۔ خیر، تو جب بھی یہ کہنا ہو کہ مجھے علم ہوا یا مجھے پتہ چلا تو آپ یہ بلغ کا لفظ استعمال کریں گے۔ بلغنی ان ابنک قد مات اصحیح ھذا، مجھے علم ہوا ہے کہ تیرا بیٹا مر گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح اب بلغک انی قد فزت فی الامتحان السنوی، کیا تجھے علم ہوا ہے کہ میں سالانہ امتحان میں کامیاب ہو گیا؟ نعم، ہاں۔ وبلغنی ایضا ان اخاک قد فاز بانتخاب، نیز اس کا بھی مجھے علم ہوا ہے کہ تیرا بھائی الیکشن میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک انکما سعیدان، بے شک تم دونوں نیک بخت ہو۔ اور اسی طرح بلغ کا جملہ امید کے پورا ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر میں یوں کہوں بلغت ما رجوت اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی میں نے اللہ سے امید کی تھی وہ پوری ہو گئی، یعنی میں امید کو پہنچ گیا۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حقق اللہ ما عقدت بہ من الرجا، کہ اللہ نے پوری کر دی وہ امید جو میں نے اس کے ساتھ باندھی تھی۔ گویا امید پوری ہونے کے لیے آپ بلغ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لما بلغت السابعۃ من عمری امرنی ابی بالصلاۃ، جب میں میری عمر میں سے 7ویں کو پہنچا یعنی میری عمر 7 سال کی ہوئی تو میرے باپ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا۔ وَكُنْتُ تَعَلَّمْتُ كَثِيرًا مِنَ الْأَدْعِيَّةِ، اور میں بہت سی دعائیں سیکھ چکا تھا۔ تعلم یتعلم تعلما باب تفاعل سے اس کا معنی ہے سیکھنا۔ اور میں بہت سی دعاؤں میں سے بہت یعنی بہت سی دعائیں میں سیکھ چکا تھا۔ وَحَفِظْتُ سُوَرًا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ أُمِّي، اور میں نے قرآن کریم کی چند سورتیں میری ماں سے یاد کر لی تھی۔ سورتن کی جمع ہے سورن، قرآن کریم کی سورت۔ وَكَانَتْ أُمِّي تَتَكَلَّمُ مَعِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الْمَنَامِ فَتَقُصُّ عَلَيَّ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ، اور میری ماں میرے ساتھ بات کرتی تھی ہر رات سونے کے وقت۔
پس وہ میرے سامنے انبیاؤں کے قصے بیان کرتی تھی۔ قص یقص قصن، اس کا ایک معنی تو قطرنا بھی ہوتا ہے، قص الثوب کپڑا کاٹنا، اسی سے مقصن کاٹنے کا آلہ یعنی کینچی، کینچی کو عربی کے اندر مقصن کہا جاتا ہے، مقرازن بھی کہتے ہیں، مقرازن اور مقصن دونوں کے معنی ہے قینچی، کپڑے کاٹنے کی کینچی۔ تو قص یقص قصن کا ایک معنی کاٹنا ہوتا ہے اور قص القصۃ یعنی واقعہ بیان کرنا، اور قص علیہ خبرہ کسی کو اپنا واقعہ بتانا، خبر دینا۔ تو یہاں پر یہی مطلب ہے، فتقص علیہ قصص الانبیاء، وہ میرے سامنے انبیاء کے قصے بیان کرتی تھی۔ تقص کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ماں کی طرف لوٹتی ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ وَكُنْتُ أَسْمَعُ هَذِهِ الْقِصَصَ بِنَشَاطٍ وَرَغْبَةٍ، اور میں ان قصوں کو چستی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ سنتا تھا۔ قصۃ کی جمع ہے قصص۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میں میرے باپ کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ بدأ یبدأ کا معنی شروع ہونا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر بدأ یہ شروع ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ مضارع پر داخل ہو کر کرنے لگنا کا معنی دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر بدأت اذهب میں جانے لگا، بدأت انصر میں مدد کرنے لگا، بدأت اضرب میں مارنے لگا۔ سیگا بدلتے رہیں گے، اگر بدأنا کر دے تو یہاں پر نذهب کہیں گے، بدأنا نذهب ہم جانے لگے، بدأتم تذهبون تم سب جانے لگے۔ جیسا جیسا سیگا ہوگا اسی کے مطابق بدأ کو بھی بدل دیں گے۔ تو اذهب واحد متکلم کا سیگا ہے، اس لیے یہاں پر بدأت آیا۔ وَبَدَأْتُ أَذْهَبُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اور میں میرے باپ کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ وَأَقُومُ فِي صَفِّ الْأَطْفَالِ خَلْفَ صَفِّ الرِّجَالِ، اور مردوں کی صف کے پیچھے بچوں کی صف میں کھڑا ہونے لگا۔ وَلَمَّا بَلَغْتُ الْعَاشِرَةَ مِنْ عُمُرِي قَالَ لِي مَرَّةً قَدْ أَكْمَلْتَ الْآنَ مِنْ عُمُرِكَ 9 سنين، اور جب میں میری عمر میں سے 10ویں کو پہنچا یعنی میری 10 سال کی عمر ہوئی، تو مجھے میرے باپ نے ایک مرتبہ کہا قد اکملت الآن من عمرک 9 سنین، تحقیق کہ تو نے ابھی تیری عمر میں سے 9 سال پورے کر لیے، یعنی تیری عمر 9 سال کی ہو گئی۔ والآن انت ابن 10 سنین، اور ابھی تو 10 سال کا بیٹا ہے، یعنی ابھی تو 10 سال کا ہے۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً ضَرَبْتُكَ، جب تو نماز کو چھوڑ دے گا تو میں تجھے ماروں گا۔ اذا جو ہیں وہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی کے اوپر جب اذا داخل ہو تو ماضی کا ترجمہ بھی مستقبل سے کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً، جب تو نماز چھوڑ دے گا، جب تو نے نماز چھوڑ دی، ایسا ترجمہ نہیں کریں گے، ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اذا جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کا معنی کر دیتا ہے، فیوچر کا ترجمہ کر دیتا ہے۔ فَإِذَا تَرَكْتَ صَلَاةً ضَرَبْتُكَ، جب تو نماز کو چھوڑ دے گا میں تجھے ماروں گا۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اوپر اگر لے داخل ہو جائے، لأن، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس لیے کہ، جس کو انگلش کے اندر بیکاز کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے اوپر ف داخل ہو جائے، فإن، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ۔ تو ان کے اوپر لے داخل ہو تو اس لیے کہ لأن، اور ان کے اوپر فا داخل ہو فإن، تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تمہاری بچوں کو، تمہاری اولاد کو نماز کا حکم دو جب اس حال میں کہ وہ 7 سال کے لڑکے ہو، یعنی جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو۔ امر یامر نصر عنصر سے اس کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا، حکم دینا، اور جس کا بھی حکم دیا جائے اس کے ساتھ با لگائیں گے، جیسے یہاں پر بھی صلاۃ میں با لگائی گئی۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور ان کو مارو اس پر، علیہا اس پر، یعنی نماز کے ترک پر۔ ہاں کی ضمیر ویسے تو صلاۃ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن یہاں نماز پر مطلب نماز کے چھوڑنے پر۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور تم ان کو مارو نماز کے چھوڑنے پر۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اس حال میں کہ وہ 10 سال کے بیٹے ہو، یعنی جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ وقص علی ابی قصص الاطفال الذین حافظوا علی الصلاۃ فی الصغر وکان لهم شأن فی الکبر، اور میرے باپ نے میرے سامنے ان بچوں کے قصے بیان کیے جنہوں نے نماز کی پابندی کی بچپنے کے اندر، صغر سنی کے اندر۔ وکان لهم شأن فی الکبر، اور ان کے لیے ایک مرتبہ ہو گیا، ان کا ایک مرتبہ ہو گیا بڑے پن کے اندر، یعنی جب چھوٹے تھے، چھوٹے پن کے اندر نماز پڑھی، نماز کی پابندی کی، تو بڑے ہو کر ان کی ایک شان ہو گئی اور ایک مرتبے پر وہ پہنچ گئی۔ حافظ یحافظ محافظتاً، اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، خیال کرنا، توجہ دینا، پابندی کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ اسی سے المحافظ علی التقالید، رسم و رواج کا پابند، یعنی جو آدمی رسم و رواج کا پابند ہو، رسم و رواج میں جکڑا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے المحافظ علی التقالید۔ جیسے یوں کہنا ہو کہ زید رسم و رواج کا پابند ہے، یعنی رسم و رواج کو اپناتا ہے، تو آپ کہیں گے زید محافظ علی التقالید۔ اسی طرح المحافظ علی المواعید، اس کا معنی ہے اوقات کا پابند۔ جیسے یوں کہنا ہو کہ زید وقت کا بڑا پابند ہے، تو کہیں گے زید محافظ علی المواعید، زید وقت کا پابند ہے، یعنی جس میں بھی وقت، جو بھی اس کی ڈیوٹی ہو، اس ڈیوٹی کے اندر وہ وقت کا پابند ہے، ریگولر چلا جاتا ہے۔ ویسے محافظ کا معنی نگران بھی ہوتا ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار، کلیکٹر، گورنر وغیرہ۔ محافظ القطار ریلوے گاڑی کو کہتے ہیں۔ اور شأن، اس کا معنی ہوتا ہے حالت، کیفیت، حیثیت و مرتبہ، عزت، ضرورت وغیرہ۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، یہاں پر شأن کا معنی ضرورت، جب وہ تجھ سے ان کی بات ضرورت کے لیے اجازت مانگے تو آپ جس کو چاہے، ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دیجئے۔ جب وہ لوگ آپ سے اجازت مانگے، استاذن کو میں نے اجازت چاہنا، اور اذن یاذن اجازت دینا، جب وہ تم سے اجازت چاہے لبعض شأنہم، ان کے کچھ کاموں کے لیے، ضرورت کے لیے، فأذن، تو آپ اجازت دیجئے، لمن شئت منہم، ان میں سے جس کے لیے آپ چاہے۔ اسی سے ذو شأن قابل توجہ اور اہم امور، اہم امر، قابل توجہ اور اہم، اس کی جمع آتی ہے شؤون۔ قلت یا ابی انک لا تحتاج الی ان تضربنی وسأحافظ علی الصلوات، میں نے کہا ہے میرے ابا جان، آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک آپ کو ضرورت نہیں ہے الی ان تضربنی، اس بات کی طرف کہ آپ مجھ کو مارے، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی طرف کہ مجھ کو مارے، یعنی آپ کو مجھے مارنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وَسَأُحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ، اور ان قریب میں نمازوں کی پابندی کروں گا۔ وَكَذَلِكَ فَعَلْتُ، اور اسی طرح میں نے کیا، یعنی نمازوں کی پابندی کی۔ احتاج یحتاج احتیاجن کا معنی
محتاج ہونا. جیسے مجھے کاپی کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا انا احتاج الی الکراسۃ. مجھے قلم کی ضرورت ہے انا احتاج الی القلم. تجھے کاپی کی ضرورت ہے تو صیغہ بدل دیں گے انت تحتاج الی الکراسۃ. ہمیں کاپی کی ضرورت ہے نحن نحتاج الی الکراسۃ. تو صیغہ بدلتا رہے گا, اسی کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے. فقد کنت اصلی اینما کنت. پس میں نماز پڑھ لیتا تھا جہاں بھی میں ہوتا. کنت اذا ذهبت الى السوق او کنت فی شغل وادرکتنی الصلاۃ فی مکان صلیت. میں جب بازار کی طرف جاتا یا میں کسی کام میں ہوتا اور نماز مجھے پا لیتی کسی جگہ میں, یعنی نماز کا وقت کسی جگہ میں ہو جاتا اور نماز مجھے پا لیتی کسی جگہ میں, صلیت تو میں نماز پڑھ لیتا. کنت اذا ذهبت الى السوق, میں جب بازار کی طرف جاتا, او کنت فی شغل, یا میں کسی مشغلے میں ہوتا کام میں ہوتا, وادرکتنی الصلاۃ فی مکان, اور کسی جگہ میں نماز کا وقت ہو جاتا. لفظی ترجمہ ہوتا نماز مجھے پا لیتی کسی جگہ میں, یعنی نماز کا وقت کسی جگہ میں ہو جاتا. صلیت تو میں نماز پڑھ لیتا. ادرکا یدرک ادراکن کا معنی پا لینا, حاصل کر لینا, پکڑ لینا, لاحق ہونا, قریب پہنچ جانا وغیرہ. جیسے یوں کہنا ہو کہ ریل گاڑی اب نہیں ملے گی تو آپ کہیں گے القطار لا یدرک الآن, یعنی اب ریل گاڑی کو پایا نہیں جا سکتا, ریل گاڑی کو پکڑا نہیں جا سکتا, یعنی اب ریل گاڑی نہیں ملے گی. القطار لا یدرک الآن, مجہول کا صیغہ پڑھیں گے لا یدرک. القطار لا یدرک الآن, ریل گاڑی اب نہیں ملے گی. قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں پکڑ لے گی, موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم, اگرچہ تم ہو, لو کے ساتھ و کا لفظ لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ. لو کا ترجمہ ہوتا ہے اگر, جیسے ان کا معنی ہوتا ہے اگر, تو ان اور لو دونوں کا معنی ہوتا ہے اگر, لیکن لو کے ساتھ اگر و کا حرف لگ جائے ولو تو اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. خیر, تو ادرکا یدرکو ادراکن کے یہی سب معنی آتے ہیں. لِأَنِّي أَرَى النَّاسَ لَا يَخْجَلُونَ مِنَ الْأَكْلِ إِذَا جَاءُوا, اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے شرمندہ نہیں ہوتے جب وہ بھوکے ہو جائے, یعنی جب لوگوں کو بھوک لگے تو کھانے سے شرماتے نہیں ہیں. وَاللَّعِبِ إِذَا أَرَادُوا, اور کھیلنے سے شرمندہ نہیں ہوتے جب وہ کھیلنے کا ارادہ کرے. وَاللَّعِبِ إِذَا أَرَادُوا, اس کا مطلب اس طرح پورا جملہ ہے کہ لا يخجلون من اللعب اذا ارادوا, یہ اصل میں اس طرح عبارت ہے. جیسے لا يخجلون من الاکل اذا جاؤ, اسی طرح لا يخجلون من اللعب اذا ارادوا, اس لیے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھانے سے جب کہ وہ بھوکے ہو جائے شرمندہ نہیں ہوتے, اور کھیلنے سے جب کہ وہ اس کا ارادہ کریں. فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ, یہ لا نہیں پڑھیں گے, لے پڑھیں گے, یہ لا غلط ہے. فَلِمَاذَا أَخْجَلُ مِنَ الصَّلَاةِ, پس کیوں میں نماز سے شرمندہ ہو جاؤں. لماذا, ان سب کا معنی ہوتا ہے کیوں, یعنی پڑھنے کا طریقہ چاروں طرح ہے. لما بھی پڑھ سکتے ہیں, لما بھی پڑھ سکتے ہیں, لمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور لماذا بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَفَرِيضَةٌ, اور بلا شبہ نماز البتہ فرض ہیں. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِمِ, اور بلا شبہ نماز مسلمان کے لیے فخر کی چیز ہے. شرف ان کا معنی ہوتا ہے فخر, شرافت, آبرو, عزت. یہ شرفہ یشرف و شرافتاً, باعزت ہونا, بلند مرتبہ ہونا اس سے ہے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَشَرَفٌ لِلْمُسْلِمِ, اور بلا شبہ نماز مسلمان کے لیے فخر کی چیز ہے. وَخَرَجْتُ مَرَّةً إِلَى مُبَارَاتٍ,
اور میں ایک مرتبہ میچ کی طرف نکلا. مباراتن کا معنی میچ، بارہ یباری مبارات کا معنی میچ کھیلنا، مقابلہ کرنا. وکانت زحام شدیدن، اور بھیڑ سخت تھی. زحام ان کا معنی بھیڑ، ہجوم، تنگ جگہ میں زیادہ تعداد کا ہونا. اسی سے ازدحام القوم، لوگوں کا بھیڑ لگانا، بڑی تعداد میں اکٹھا ہونا. وکانت زحام شدیدن، اور بھیڑ سخت تھی. وادرکتنی صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز نے مجھ کو پا لیا، یعنی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. وکنت علی وضوء، اور میں باوضو تھا، اور میں وضو پر تھا یعنی باوضو تھا، وضو کیا ہوا تھا. فقمت اصلی، بس میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. وجعل الناس ينظرون الی ويتعجبون، اور لوگ میری طرف دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے. واکملت صلاتی بسکینۃ واعتدال، اور میں نے میری نماز کو سکون کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ پوری کر لی. اعتدال کا معنی میانہ روی یا سیدھا. ورجعت الی المبارات، اور میں میچ کی طرف لوٹا. ولما انتہت المبارات، اور جب میچ ختم ہو گئی. انتہا ینتہی، انتہان اس کا معنی ہوتا ہے مکمل ہونا، ختم ہونا. انتہا الشیء الیہ، کسی کے پاس پہنچنا. اس سے پہلے اس کا ترجمہ میں بتلا چکا ہوں پہلے سبق کے اندر، اور ایک معنی اس کا رکنا بھی آتا ہے. ولما انتہت المبارات جاء الی رجل وسألنی عن اسمی واسم والدی، اور جب میچ پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میرا نام پوچھا اور میری والد کا نام پوچھا. وسألنی عن سنی، اور میری عمر کے بارے میں پوچھا. فاخبرتہ، تو میں نے اس کو خبر دی. فاثنى علی ابی خیرا، تو اس نے میرے باپ کی اچھائی کے ساتھ تعریف کی، تو اس نے میرے باپ کی تعریف کی. ودعا لی بالبرکۃ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. وقال، اور کہا، ما رأیت ولدا یصلی فی المبارات ویترک کثیر من الناس الصلاۃ فی ھذا الوقت، اور اس نے کہا کہ میں نے کسی لڑکے کو نہیں دیکھا کہ جو میچ کے اندر بھی نماز پڑھتا ہو، حالانکہ بہت سے لوگ اس وقت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ترک یترک کا معنی چھوڑ دینا. فحمدت اللہ، بس میں نے اللہ کی تعریف کی. وشکرت ابی، اور میں نے میرا باپ کا شکر ادا کیا. ولا اترک الصلاۃ اذا كنت مسافرا وارى كثيرا من الناس يصلون في الحضر ويتركون الصلاۃ في السفر، اور میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں نماز کو نہیں چھوڑتا ہوں جب میں مسافر ہوتا ہوں، یعنی سفر کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں. حالانکہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حضر میں نماز پڑھتے ہیں، نہ مقام کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مقام کے اندر یعنی اب جہاں پر وہ مقیم ہے وہاں پر. وَيَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ، اور سفر میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. وَيُصَلُّونَ فِي الصِّحَّةِ وَلَا يُصَلُّونَ فِي الْمَرَضِ، اور وہ تندرستی میں نماز پڑھتے ہیں اور بیماری کے اندر نماز نہیں پڑھتے ہیں. مع أن الصلاة لا تسقط عن أحد، باوجود یہ کہ نماز کسی سے ساقط نہیں ہوتی، یعنی نماز ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے. سقط یسقط کا معنی ہوتا ہے گر جانا. اسی سے اگر یوں کہنا ہو میں امتحان میں فیل ہو گئے تو آپ کہیں گے سقط تو فی الامتحان، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فشل تو فی الامتحان، یعنی میں امتحان کے اندر گر گیا. سقط تو فی الامتحان، امتحان میں گر گیا مطلب امتحان میں ناکام ہو گیا. فشل تو فی الامتحان، اس کا معنی بھی ہوتا ہے امتحان میں ناکام ہو گیا. مع ان کا معنی باوجود یہ کہ. وَأَرَى كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ بِاعْتِدَالٍ وَسَكِینَةٍ، اور میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اعتدال کے ساتھ اور سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں. وَيُسْرِعُونَ كَثِيرًا، اور وہ بہت جلدی کرتے ہیں. اسرع یسرع، اسران کا معنی جلدی کرنا. اسی طرح بادر یبادر مبادرتن کا معنی بھی جلدی کرنا. وَلَا أَذْكُرُ أَنِّي تَرَكْتُ صَلَاةً فِي هَذِهِ السَّنَوَاتِ الْأَرْبَعِ، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے نماز چھوڑی ہو ان 4 سالوں میں. وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا أَوْ نَسِيتُهَا صَلَّيْتُهَا إِذَا تَذَكَّرْتُ، اور جب میں اس سے غفلت برتتا ہوں
یعنی جب میں نے نماز سے غفلت، نام انام کا معنی تو سونا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صلہ ان آئے، نام ان، تو اس کا معنی ہوتا ہے غفلت برتنا، غافل ہونا۔ نام انام غفلت برتنا یا غافل ہونا۔ ولا وَإِذَا نِمْتُ عَنْهَا، اور جب میں اس سے غافل ہو جاتا ہوں، او نسیتها، یا میں اس کو بھول جاتا ہوں، صلیتها، میں اس کو پڑھتا ہوں، اذا تذکرت، جب مجھے یاد آ جائے۔ وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالثَّبَاتَ، اور بے شک میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں توفیق کی اور ثابت قدمی کی، استقلال کی۔ توفیق کا معنی کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ جو کام ہم کو کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے، اسباب پیدا کر دے، تو کہا جاتا ہے توفیق مل گئی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں توفیق کی اور ثابت قدمی کی۔ ثبات کا معنی استقلال، دوام، پختگی، اسی سے ثابت کا معنی پائیدار، قائم، مستقل۔